السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیر خیر سے اور فٹ فاٹ ہوں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں جی آج کا ولاگ ایک نئی صبح کے ساتھ۔ تو آج سارا بندوبست کر کے ابھی میں فارغ ہو کے بیٹھا ہوں، تو میں نے کہا چلیں اب ولاگ اسٹارٹ کرتے ہیں اور دکھاؤں سارا۔ ابھی کولر ایک تو سیٹ ہو گیا، ابھی ایک اور کولر سیٹ کرنا ہے، لیکن وہ آج ہو چکا ہے کافی زیادہ ٹائم، تو اس وجہ سے فی الحال ایک کولر سیٹ کر کے چلا بھی دیا۔ یہ دیکھیں چل رہا ہے، وہ دیکھیں فیمیل ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ اصل میں دوبارہ سے مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو اٹیک ہوا ہے گرمی کا، بیماری تو نہیں لیکن یہ ہے کہ ان کو اٹیک ہو چکا ہے گرمی کا، اور سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کیا ہوا ہے ایک دم سے۔ حالانکہ ان کو اور بھی میری مرغیاں ہیں، ان کو تو نہیں لگتی گرمی، ان کو کچھ زیادہ ہی لگتی ہے، اور مجھے اس چیز کا یقین مانے ذرا برابر بھی علم نہیں تھا کہ ان کو گرمی بہت لگتی ہے۔ تو میں اگر یہ علم ہوتا تو میں ان کا بہت پہلے ہی اس چیز کا علاج کر چکا ہوتا۔ یہ دیکھ لیں اب یہ سارے کے سارے اسی طرح، چلو شکر ہے کہ وہاں پہ کولر لگ گیا نا، اب یہ اینڈ تک ان کی ٹھنڈ آ رہی ہے، اینڈ تک یہ ہے کہ ہوا رہے گی ان کو۔ ابھی اوپر سے جب ڈھک جائے گا، کور ہو جائے گا، تو پھر تو اور بھی زبردست ہو جائے گا نا، پھر یہ ہے کہ ان کا سارا کام فٹ ہو جائے گا۔ ابھی ہم اندر چلتے ہیں اور چل کے ان کو فیڈ کراتے ہیں، تاکہ ہینڈ فیڈ ذرا تھوڑی بہت ہو جائے ان کی، یہ ذرا بیماری سے نکلیں۔ اٹیک ہوا ہوا نا ان کو اسی وجہ سے۔ باقی پیجنز ہیں یہ تو ایسے ہی پڑے رہیں گے، ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی ٹینشن نہیں کسی قسم کی۔ یہ دیکھیں یہ آرام سے پھر رہے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں۔ جو جن کا مسئلہ ہے وہ ہے یہ۔ چلیں جی یہ چیک کریں، آپ حالت چیک کریں صرف ان کی۔ یہ دیکھیں بیچارے کی کیا حالت ہوئی ہے، چل بھی نہیں سک رہا اور ایک دم سے نڈھال ہو گیا یہ بھی اور فیمیل بھی۔ اب مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ گرمی کا اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر بھی۔ اسی طرح ایک اور فیمیل ہے جو پٹھوں میں سے بڑی ہو رہی ہے، اس کو بھی اسی طرح ہوا ہے اٹیک، تو تبھی میں سمجھوں کہ ہاں جی یہ گرمی کا اٹیک ہی ہے، ورنہ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ یار اس کو دوبارہ سے بیماری آ گئی ہے ان کے اندر، تو وہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو اٹیک گرمی کا ہی ہے۔ تو میں نے یہی سوچا، میں نے کہا یار ابھی میں اس کے لیے ہینڈ فٹ بنا کے لے کے آیا ہوں، تو دونوں کو ہی ہینڈ فٹ کرائیں گے، ایک کو نہیں۔ یہ دیکھیں دونوں کو تھوڑی تھوڑی ہینڈ فٹ کرا دیتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ ہے کہ پھر دیکھیں گے ان کو کچھ نہ کچھ اگر دوائی بھی ڈالنی ہوگی یا جو بھی کرنا ہوگا۔ ویسے میں ان کے لیے گرین سبزی بھی لے کے آیا ہوں، جا کے جو چیزیں ٹھنڈی ہوتی ہیں وہ چیزیں لے آیا ہوں، اور ان کو او آر ایس بھی دے رہا ہوں پانی میں ڈال کے، یعنی کہ ہر چیز کھلا رہا ہوں، ان کو کھلا پلا رہا ہوں جو ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ لیکن پھر بھی بس بڑا مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اچھا بھلا پرندہ ہوتا ہے اور ایک دم سے پتہ چلتا ہے کہ جی یہ کیا جی بیمار ہو گیا، جب اگلے دن جیسے اوپر آؤ تو مجھے تو یہی ٹینشن ہوتی ہے کہ یار اللہ خیر کرے کوئی بیمار نہ ہو، اللہ خیر کرے، کیونکہ جب سے آپ کو پتہ ہے کہ وہ رانی کھیت ہمارے سیٹ اپ پہ آئی تھی، تب سے لے کر آج تک مجھے یہی ڈر رہتا ہے کہ یار میں اوپر جاؤں تو کوئی پرندہ بیمار نہ ہو۔ لیکن آج پھر اب یہ ایک دو دن سے یہ بیمار ہے، میں نے کہا یار چلیں اب اس کو دوبارہ سے اب ان کو سیٹ کرتے ہیں۔ ایک منٹ یار ادھر آ جائے، شاباش، میں ذرا اس کو بھی فیڈ کرا لوں۔ یہ تو میں ان کو فیڈ کراتا رہتا ہوں، اس وجہ سے یہ تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ رہے ہیں بیچارہ سمجھ سے باہر ہے، حالانکہ میں اس کا وہ علاج نہیں کرنا چاہ رہا۔ اور مجھے ایک اور بھی چیز کا ہو رہا ہے شک کہ گرمی ہے نا، اور فیمیل دیتی ہے انڈا، تو یہ انڈا کھا رہا تھا، میں کہا یار یہ نہ ہو کہ اس وجہ سے اس کے اندر زیادہ گرمی ہو گئی ہے۔ وہ دیکھیں یہ چیک کریں، سانس بھی نہیں صحیح لیا جا رہا اس سے، وہی چیز وہی کنڈیشن ہے اس کی۔ یہ دیکھیں یہی مجھے پریشانی ہے اس کو لے کے، یار بس یہ اللہ کرے ٹھیک ہو جائے بس یہ کسی طرح۔ یہ ہمارے پاس جب ہم سوچتے ہیں کہ ہاں جی ہمارے پاس پچھلے بڑے ہو رہے ہیں پٹھے، اب ہمارے پاس پیر کافی سارے ہو جائیں گے، تب بھی کوئی نہ کوئی ہمارا بیمار ہو ہی جاتا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے آج کل میں زیادہ ویڈیوز بھی نہیں بنا رہا، زیادہ کچھ نہیں کر رہا کہ یار کہ یہ صحیح ہو جائیں، پہلے میں ان کو صحیح کر لوں، کیونکہ گرمی بھی ایک تو بہت ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ یار یہ بیمار ہے ان کو میں پریشان کروں کسی بھی قسم کا۔ یہ بھی ہو گیا، یہ اپنے آرام سے۔ یہ ہے کہ اس کے چلو فیڈ تو پوری ہو گئی نا، اس کے پوٹے کے اندر کچھ تو جائے نا، یہ تو ہو کہ ہاں جی اس نے کھایا ہے، اس کا بیماری جو ہے بیماری سے لڑنے کی طاقت کچھ نہ کچھ تو ہو۔ یہ رہے چلو جی شکر ہے، جاؤ آپ اپنے آرام سے، پھر میں فیمیل کی بنا لوں، اس کو بھی میں کھلاتا ہوں۔ آ جا یار تو بھی، یہ آ گئی فیمیل، اس کو بھی دے دیتے ہیں، کیونکہ اس کی بھی طبیعت ویسے ہی ہے اس سے تو، لیکن مرغے سے تو بہتر ہے، لیکن پھر بھی خراب تو ہے۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ابھی میں نے جب ولاگ اسٹارٹ کیا ہے تو آپ کے سامنے یہ بالکل بیٹھی ہوئی تھی کولر کے ساتھ لگ کے۔ یہ ہے کہ اب کولر لگ چکا ہے نا، تو اب انشاءاللہ 1 سے 2 دن کے اندر اندر
انہوں نے بہتر ہو جانا کافی. یہ گئی آرام سے, بس اللہ کرے لے لیں گے. اس کو بھی دے دیتے ہیں, ایک اور رہ گئی, یہ بھی سرنج کھلاتے ہیں اس کو تاکہ یہ آرام سے سیٹ ہو کے بیٹھ جائیں. اس کے بعد ان کو دیکھیں گے, اگر کوئی دوائی بھی دینی ہوگی نا تو میں ڈاکٹر سے کنفرم کرتا ہوں. اگر اس نے مجھے کہا کہ ہاں جی دوائی دینی ہے ان کو, تو پھر وہ والی دوائی بھی لا کے دے دیں گے فٹافٹ, تاکہ یہ بھائی بہتر ہو جائیں جلد سے جلد, جتنا جلد ہو سکے یہ ٹھیک ہو جائیں. وہ بیچارہ چل بھی نہیں سکتا. اور یہی سیم کنڈیشن ایک اور فیمیل کو بھی ہوئی ہے. تبھی میں سمجھا کہ ہاں جی واقعی یہ گرمی کا اٹیک ہوا ہے ان کو, تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ان کے پاس ہو چکا ہے. یہ ہو گیا ہمارا ختم. تو اب ہم چلتے ہیں باہر, ان کو ان کے حال پہ چھوڑتے ہیں, کیونکہ یہ ذرا تھوڑی دیر تک اپنے کولر کے آگے بیٹھیں گے نا تو آرام سے بہتر ہو جائیں گے. کولر اب میں نے ویسے ہی چل پڑا ہے, کولر چلتا رہے. یہ خود بخود ہی دیکھیے گا, زیادہ زیادہ 1 دن اور لگے گا ان کو, 1 سے 2 دن انشاءاللہ یہ ایسے A1 ہو جائیں گے جس کی کوئی حد ہے. یہ لے جی, میں تھوڑا سا نیسٹنگ مٹیریل لے کے آیا ہوں. تو نیسٹنگ مٹیریل کہاں ڈلتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, ہمارے پاس صرف رہ ہی ایک ہی چیز گئی ہے, وہ ہے جاوا. تو یہ سارا کا سارا جاوا کے اندر ڈالنا ہے. تو اس کو لے کے چلیں گے ہم اندر. ابھی میں نیچے سے فریش گھاس جو ہے نا وہ لے کے آیا ہوں, کیونکہ یہ لیتے ہی فریش گھاس ہے تو آرام سے یہ ہے کہ یہ نرم ہی ہوتی ہے, اور یہ لے بھی جاتے ہیں ایزیلی اپنے اپنے مٹکیوں کے اندر. تو مٹکیاں آپ کو پتہ ہے کہ نئی لگی ہیں, پہلے تو باکسز لگے ہوئے تھے, اب مٹکیاں لگائی ہیں. مٹکیاں اس لیے لگائی ہیں کیونکہ مٹکیاں آپ کو پتہ ہے ہوتی ہیں ذرا ٹھنڈی, تو اس وجہ سے میں نے مٹکیاں لگا دی تھیں. اب یہ ہے کہ مٹکیاں تو لگ گئیں لیکن اس کے اندر نیسٹنگ مٹیریل نہیں ہے. تو نیسٹنگ مٹیریل کے لیے میں یہ لے آیا ہوں, اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کولر لگ چکا ہے. تو اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس سیزن میں تو ضرور آئے گی ان کی بریڈ. چلو بھائی اس کو لے کے چلتے ہیں. جتنا بھی ہے یہ سارا کا سارا اٹھا کے ابھی اندر جانا پڑے گا. اندر بھی مسئلہ ہی ہے کہ ہاں جی اتنا, اصل میں نے باہر اس لیے نہیں رکھوائے تھے گیٹ, آپ کو پتہ ہی ہے. یہ لیں جی, اس کو ذرا کھولتے ہیں, 1 منٹ دروازہ کھول لوں. ساری اٹھا کے ڈالنی پڑے گی, اور ایک دم سے ڈالنی پڑے گی. یہ سالے اڑ کے باہر بھی نکلتے ہیں اکثر, میرے پاس پہلے بھی ایسے ہو چکا ہے. پھر پکڑنا پڑتا ہے, اور گرمی ہے, میں بہت ڈرتا ہوں کہ گرمی میں ان کو پکڑوں نہ, کیونکہ میرے ہاتھ میں یقین مانے 2-3 پیس ایکسپائر ہو چکے ہیں, اور یہ ایکسپیرینس مجھے بہت پہلے کا ہو چکا ہے. تو اس وجہ سے میں گھبراتا ہوں کہ یار یہ کام میں نے نہیں کرنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ان کو گرمی کے اندر میں نے پکڑنا نہیں ہے, چاہے جاوا ہو, چاہے فینچ ہو, چاہے لو برڈ ہو. ان کو یہ اگر کالونی کے اندر ہے تو کبھی بھی آپ ان کو دن کے ٹائم یعنی گرمی کے ٹائم ان کو ہاتھ نہ لگائیں. یہ لیں جی, یہ آ گیا جی ساری, میں نے پھیلا دی ہے اپنے آرام سے. یہ خود و خود ہی ابھی نیچے آ جائیں گے, سارے اوپر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھیں وہ سارے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی آ کے نیچے خود بخود ہی اٹھا جائیں گے. چلیں ہم نکلتے ہیں باہر, اور آج کے ولاگ کا ہم اینڈ کریں گے یہیں. امید کرتا ہوں کہ جی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک لازمی کر کے جائے گا, اور ہمارے چینل پرندوں کی دنیا کو سبسکرائب بھی لازمی کر کے جائے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. بھی کر لیجیے.